غزہ جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت، قطری وزیر اعظم کچھ دیر میں پریس کانفرنس کریں گے۔ حماس اور اسرائیل کی بھی مثبت پیش رفت کی تصدیق۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے، آئندہ چند گھنٹوں میں جنگ بندی معاہدہ ہو جائے گا۔ پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ ترجمان افواج پاکستان کا بھارتی آرمی چیف کے من گھڑت بیان پر منہ توڑ جواب۔ کہا بھارتی آرمی چیف بھول گئے ان کا فوجی افسر پاکستان میں دہشت گردی کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی آرمی چیف کے بیانات سیاسی مقاصد کے تحت دیے گئے۔ اور پی ٹی آئی حکومتی مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس کل ہوگا۔ کمیٹی ارکان کو نوٹس جاری۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات قیادت کے سامنے لے کر جائیں گے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے مذاکرات کے تیسرے دور سے پرامید ہے۔ امید ہے مذاکرات جلد مکمل ہوں گے اور کوئی خوشخبری آئے گی۔ سوال یہ نہیں اسلامی یونیورسٹی کیوں بنائیں، سوال یہ ہے کہ کیسے بنائیں۔ جواب دو اور کل ہی گھر چلے جاؤ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ نے کہا بند لفافے کی وجہ سے بنی گالہ میں زمین اور ہیرے کی انگوٹھی ملی۔ 190 ملین پاؤنڈ ذاتی پیسہ تھا تو کابینہ سے منظور کیوں کرایا؟ ہمیں چور کہا، الزام لگایا، لوٹ گئے، کھا گئے، ثبوت ایک نہیں دیا۔ ہم نے تو سب جواب دیے لیکن اپنی باری آئی تو چھپ گئے۔ جلاؤ گھراؤ وہ کرتا ہے جس کی کارکردگی زیرو ہے۔ حکومت بانی کو عدالتوں کے ذریعے اندر رکھنا چاہتی ہے۔ کابینہ نے جرم کیا تو ساری کابینہ پر مقدمہ چلائیں۔ پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا حکومت نے توشہ خانہ کیس کو بھی اوپن اینڈ شٹ کیس کہا تھا، عدالت نے کیس شٹ کر کے کہا یہ تو جرم ہی نہیں بنتا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں این آر او نہیں انصاف لے کر رہیں گے، مذاکرات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ 9 مئی کو نون لیگ کے دفتر جلانے کے کیس میں 31 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز شیما، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، صنم جاوید و دیگر شامل۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گواہان کو شہادت قلمبند کرانے کے لیے 22 جنوری کو طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا پھر سے ہنگامہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اسپیکر سے کہا انہیں کم از کم روک ہی دیں۔ اسپیکر ایاز صادق بولے اپوزیشن عوام کی سیاست نہیں کرنا چاہتی، کسی دباؤ میں آ کر کارروائی نہیں چلاؤں گا۔ پیپلز پارٹی کے رکن آغا رفیع اللہ نے کہا اپوزیشن ارکان کا علاج کرائیں، ایسی اپوزیشن پارلیمنٹ کے لیے خطرہ ہے، اپوزیشن کے ساتھ حکومت بھی نالائق ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے میں نے تو تفصیلی جواب دیا تھا مگر آغا رفیع اللہ نے حکومت کو بھی رگڑ دیا۔ پہلی بار پارلیمنٹ اور اداروں میں ہم آہنگی ہے، اداروں نے سبق سیکھ لیا، عدم استحکام سے ملکی ترقی رک جاتی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے امریکہ سے رہائی کے لیے دباؤ آتا ہے تو کیا بانی پی ٹی آئی کہیں گے امریکی غلامی نامنظور؟ دبئی کی جانب سے ورک ویزا پر پابندی کی وجہ ایک سیاسی جماعت ہے جو ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے۔ مسائل مذاکرات سے ہی حل ہوتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ پی ٹی آئی والے مانگ کیا رہے ہیں۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا سیاستدانوں کی خامیوں کو دور کرنا ہوگا، سیاستدانوں کو جیل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا الیکشن ہے جس کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں، دھاندلی زدہ الیکشن کی گنجائش نہیں۔ ہم نے ٹرمپ کو اپنے ذہنوں پر کیوں سوار کر رکھا ہے؟ ہم اپنے ملک میں کسی ادارے کی بالادستی قبول نہیں کرتے تو امریکہ کی کیوں کریں گے؟ فیصل واؤڈا نے ٹویٹ کیا مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی پر احسان کیا اور علی امین گنڈا پور کی زبان سنے۔ بقول گنڈا پور مولانا پر ان کے والد بھروسہ نہیں کرتے تھے تو ہم بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ مولانا صاحب یہ احسان فراموش ہیں، آپ پی ٹی آئی کے ہاتھوں دوسری بار ڈسے گئے، امید ہے تیسری بار نہیں ڈسے جائیں گے۔ ملٹری کورٹس کو تسلیم کرتے ہیں، قانون میں ترمیم کے لیے مخمل میں لگے پیوند کا جائزہ لینا ہے۔ جسٹس جمال خان منتقل کے ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف اپیل کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا ملٹری کورٹس میں ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا ہوتا ہے،
सिविलियन के ट्रायल की बात नहीं है। 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। दहशतगर्द गिरोह या मजहब के नाम पर दहशतगर्दी का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। आईनी तरमीम के बाद भी ऐसे जराइम का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 21वीं तरमीम केस के फैसले में कानून साजी की नीयत का पहलू भी देखा गया। ख्वाजा आसिफ ने फैसले के इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हम यहाँ बैठकर जुर्म की नौयत का जायजा नहीं ले रहे, सिर्फ ये देखना है आर्मी एक्ट के मुतालिका शिक़ें आइन के तहत हैं या नहीं। तकाबली जायजा भी देना पड़ेगा। मिलिट्री ट्रायल के लिए क्या तरीकाकार अपनाया गया, तरीकाकार में देखेंगे क्या मर्जी का वकील और शवाहिद फराहम किए गए। समाअत कल तक मुलतवी। खुर्रम में मजीद 4 बंकर्स मिसमार कर दिए गए। फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बाद ज़ियारत बंकर और मस्जिद मोर्चा भी मिसमार करने का काम जारी। खारकली और मारिश में मिसमार किए गए बंकर्स की तादाद 7 हो गई। जिरगा मेंबर हैदर शाह ने बताया, मोर्चे पर फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए, हालात मामूल पर आ रहे हैं। टल पाड़ा चनार रोड खोल दी जाए। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म से मुशावरत न करने का फैसला। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादिक, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत कल खत्म हो रही है। नए चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। जो है इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है। सरमायाकार जो है, इन्वेस्टर जो है, उनको बहुत हौसला मिलेगा। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली सस्ती कर दी। चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 71 रुपए 10 पैसे से कम करके 39 रुपए 70 पैसे करने का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में कमी को खुशाइन करार दे दिया। कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बिजली की कीमत में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर तवानाई उवैस लग़ारी कहते हैं, चार्जिंग स्टेशन लगाने की इजाजत 15 दिन में मिलेगी। चार्जिंग स्टेशन गली मोहल्ले में भी लगा सकते हैं। 18 से 20 लाख रुपए तक में कारोबार हो सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बैंक की जानिब से 20 अरब डॉलर की यकीन दहानी का खैर मकतब। कहा, मईशत की बुनियादें मजबूत करने के लिए आर्मी चीफ और वफाका की काविशों का आलमी बैंक और पाकिस्तान का 10 साला शराकतदारी फ्रेमवर्क अहमियत का हामिल है। शराकतदारी फ्रेमवर्क पाकिस्तान की इक्तिसादी काविशों पर आलमी बैंक के एतमाद का मजहर है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी होगा, इसके बाद तरक्की के मॉडल पर तवज्जो मरकूज है। गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू में कहा, IMF से बेल आउट के बाद पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई। इक्तिसादी इस्लाहात से महंगाई में नुमाया कमी आई है। जो महंगाई मई 2023 में 38% थी, उसमें इस माह 3% तक कमी आई है। वफाकी हुकूमत सिंध के मंजूर शुदा मंसूबों के लिए फंड्स की मुकम्मल और बरवक्त फराहमी यकीनी बनाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वज़ीर आला सिंध को यकीन दहानी करवा दी। इसहाक डार ने कहा कि जारी मंसूबों की लागत में किसी भी इजाफे पर फौरी गौर किया जाएगा। मुलाकात में सिंध पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। इत्तफाक किया गया, मंसूबों की लागत के अंदर और वक्त पर तकमील सिंध की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए नागुज़ीर है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 4 खवारिज हलाक, हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का 4 खवारिज को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सिक्योरिटी फोर्सेस इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का आज़म तब्दील नहीं होगा।
امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کہتے ہیں پاکستان امریکہ کا اتحادی نہیں شراکت دار ہے اور یہ شراکت داری برقرار رہے گی۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ماسکو اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات گزشتہ دہائیوں میں بہترین دور میں ہیں۔ پاکستان اور بھارت کو بیٹھ کر ایک دوسرے کے تحفظات دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں لوگوں کو اٹھانے کا عمل تیز ہو گیا۔ رات تو رات، اب دن میں بھی بلوچستان میں سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ JUIF کے سینیٹر کامران مرتضی نے ایوان میں بلوچستان کے مسئلے پر بحث کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ نے کہا لاپتہ افراد کمیشن دوبارہ فعال کر دیا۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کو ذمہ داری سونپی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صدر UAE کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات۔ FIA سائبر کرائم نے مقدمے میں شہباز گل اور عمران ریاض کو بھی نامزد کر دیا۔ لاہور، مظفر گڑھ اور فیصل آباد سے 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ اوسطا محمد میں 9 سال کا عدیل اور اس کے دوست پڑھائی سے محروم۔ عدیل کے ضلع میں 97 سکول بند پڑے ہیں۔ 100 سکول ٹیچرز گھر بیٹھے تنخواہیں بٹور رہے ہیں۔ بااثر افراد نے سکولوں میں رشتہ دار ملازم رکھوا دیے۔ DEO کا کہنا ہے غیر حاضر ٹیچرز کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہدایت جاری کر دی۔ روک تھام کے لیے تمام اداروں کو فعال کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی FIA میں افرادی قوت کی کمی فوری طور پر پورا کرنے کی بھی ہدایت۔ انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں کہا ہوائی اڈوں پر بیرون ملک سفر کرنے والوں کی اسکریننگ کی معیاری نظام قائم کیا جائے۔ کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ سے 2 بچے لاپتہ۔ 5 سال کا علیان اور 6 سال کا علی گھر کے باہر کھیل رہے تھے۔ والدین نے گارڈن تھانے میں مقدمہ درج کرا دیا۔ پولیس نے بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ نارتھ کراچی سے لاپتہ سارم کا بھی تاحال کوئی سراغ نہ ملا۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS یمامہ کا ترکی کی بندرگاہوں کا دورہ۔ پاکستانی سفارت خانے اور ترک بحریہ کے اعلی حکام نے استقبال کیا۔ PNS یمامہ اور ترک بحریہ کے جہازوں کے درمیان بحری مشق کا انعقاد بھی ہوا۔ ISPR کے مطابق مشق کا مقصد باہمی تعاون اور مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت کو بڑھانا تھا۔ PNS یمامہ کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی اور بحری تعلقات کو فروغ دے گا۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ بجھائی نہ جا سکی۔ تیز ہواؤں کے باعث بھڑکتے شعلوں نے مزید علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ لاس اینجلس سے 100 کلومیٹر دور جھاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ چند گھنٹوں میں 5 ایکڑ رقبہ جل گیا۔ اب تک 25 افراد کی ہلاکتیں رپورٹ، سینکڑوں زخمی، 23 افراد لاپتہ ہیں۔ مزید 90,000 سے زائد افراد کو انخلاء کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز نے ٹیسٹ سیریز کے لیے تیاریاں تیز کر دی۔ ملتان میں دونوں ٹیموں کی بھرپور پریکٹس۔ لیفٹ آرم سپنر نعمان علی کہتے ہیں ملتان میں انگلینڈ کے خلاف شاندار پرفارم کیا تھا۔ اس بار بھی عمدہ کارکردگی کے لیے پرجوش ہوں۔ 2 ٹیسٹ کی سیریز کا پہلا میچ جمعے سے ملتان میں شروع ہوگا۔ مہمان ٹیم 19 سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ کھیلے گی۔ ٹیسٹ سیریز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائی جائے گی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں ہونے والے میچز کی ٹکٹوں کی قیمتیں فائنل۔ سب سے سستا ٹکٹ 1,000 روپے کا ہوگا۔ کراچی میں ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 2,000 روپے رکھی گئی۔ ٹکٹ کی زیادہ سے زیادہ قیمت 25,000 روپے مقرر۔ چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 19 فروری سے کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ سے ہوگا۔ اور معروف شاعر محسن نقوی کو دنیا سے بچھڑے 19 برس بیت گئے۔ نعت ہو یا سلام، غزل ہو یا نظم، محسن نقوی کے متعدد اشعار آج بھی زبان زد عام ہیں۔ اردو ادب کے لیے خدمات پر انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔